أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لفظی ترجمہ، لیس البر، نہیں ہے نیکی یہی چیز، ان تولو، یہ کہ تم پھیرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، اور لیکن نیکی، من اس شخص کی ہے، آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، وآت المال، اور دیا اس نے مال، علی حبہ، اس کی محبت کی وجہ سے، ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے والے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے، یعنی غلاموں کو چھڑانے کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور دی اس نے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جس وقت وعدہ کر لیتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، مالی تنگی میں، والضراء، اور بدنی تنگی میں، وحین الباس، اور میدان جنگ میں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا، جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو منافقوں اور مشرکوں نے اور یہودیوں نے اس کو بڑا اچھالا، اور خصوصاً یہود و نصارہ نے کہا اس کی کس بات کا ہمیں اعتبار کرے، کبھی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور کبھی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور چونکہ یہ پہلا مسئلہ تھا جو منسوخ ہوا، اور جب کوئی نئی چیز آئے تو نرالی اور تعجب خیز ہوتی ہے، یہودیوں عیسائیوں نے اپنی کانوں، اور تعجب خیز کی بات ہوتی ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہے، تو یہودی اور عیسائیوں نے اپنی دکانوں، گلیوں، بازاروں، گھروں میں ہر جگہ اس مسئلے کو موضوع بحث بنا دیا تھا۔ جب بھی کوئی شخص آتا اسے کہتے کہ تجھے معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے سے اس طرف چہرہ پھیر لیا، اس مسئلے پر ان کا سارا وقت صرف ہوتا تھا نیکی کے اصل کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر، نیکی اسی میں بند نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنے چہرے پھیرو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف۔ بے شک قبلے کی طرف رخ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کا فعل ہے، مگر نیکی اس میں بند نہیں ہے۔ تم نے ہر وقت ہر جگہ پر یہی مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، نیکی کی اور بھی کام ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ وہ کام بھی تم کرتے ہو یا نہیں۔ فرمایا ولیکن البر من آمن باللہ، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان لایا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ یہودی اور عیسائی ویسے تو کہتے تھے کہ قیامت حق ہے، مگر جب اس کی تفسیر کرتے تو بالکل انکار ہی ہوتا تھا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کوئی شخص کہے کہ میں نے صدر مملکت کو دیکھا ہے، اور جب اس سے کہا جائے
کہ صدر صاحب کا حلیہ کیا ہے، قد کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، تو کہتا ہے اس کی 4 ٹانگیں ہیں، لمبی دم ہے، لمبی سی اس کی سونڈ ہے، چوڑی چکلی اس کی پیٹھ ہے۔ یہ تو ہاتھی ہی ہوا، صدر تو نہ ہوا، یہ تو ہاتھی ہوا، صدر تو نہ ہوا۔ اسی طرح سمجھو کہ کہتے تھے کہ آخرت ہے، مگر جب اس کی تفسیر بیان کرتے تھے تو وہ آخرت پر صادق نہ آتی تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت صرف ہماری جاگیر ہے، صرف ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم جائیں گے مگر روحانی ہوگی۔ جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں تو یہ جو آگے تفسیریں کرتے تھے یہ انکار کے مترادف ہوتی تھی۔ فرشتوں کی صفات تو فرمایا اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے اور بے شمار ان کی تعداد کو صرف رب ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ہاروت، ماروت، راد اور مالک علیہ السلام، اور ہے اس قدر خدا کی پناہ ہر آدمی کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 24 25 فرشتے رہتے ہیں۔ ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، جو رب نے حکم دیا اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ والکتابی، کتاب میں الف لام جنس کا ہے، اور جنس کتاب یعنی ساری کتابوں کو مانتے ہیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ مشہور کتابیں 4 ہے، قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد تورات ہے، اس کے بعد زبور ہے، پھر انجیل ہے، اس کے علاوہ کئی صحیفے اور کئی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس طرح ہمیں اس نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم فرشتوں کی تعداد معلوم کریں یا ان کے نام ہمیں معلوم ہو، ہمارے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ ساری آسمانی کتابوں کی تفصیل ہمیں معلوم ہو، اتنی ہے، اور یہ ہے، ان کے نام یہ ہیں۔ اجمالی طور پر ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی ہے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اسی طرح والنبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان ہے۔ پیغمبر بے شمار گزرے ہیں، صحیح تعداد ہمیں نہیں معلوم، اگر ان کی تعداد کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا تو قطعی بات ہوتی، خبر متواتر ہوتی تو پھر بھی قطعی بات ہوتی، اگر کوئی حدیث صحیح ہوتی تو زن غالب ہوتا۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیغمبروں کی تعداد کا ذکر ہو، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پیغمبروں کی تعداد کا ذکر ہو۔ ایک روایت میں 1,24,000 اور ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن دونوں روایتیں کمزور اور ضعیف ہیں، اس قابل نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ اس واسطے اول تو پیغمبروں کی تعداد متعین نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو، اور اگر کبھی 1,24,000 کہے تو ساتھ یہ ضرور کہے یا کم و بیش جتنے بھی رب نے بھیجے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ 25 پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، ان کے علاوہ قرآن پاک میں پیغمبروں کے نام نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کے واسطے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر، سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ جس شخص نے مال دیا اس کی محبت میں، ہا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ مال کی طرف جاتی ہے، باوجود اس کے کہ مال کی محبت ہے پھر بھی خرچ کرتا ہے، اور ہا ضمیر کا مرجع لفظ اللہ کو بھی بناتے ہیں اور معنی کرتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے واسطے مال خرچ کرتا ہے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، ووٹوں کے لیے تو ساری دنیا خرچ کرتی ہے، اور بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں، بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو مال دیتا ہے رب کی محبت پر۔ اب سوال یہ ہے کہ دے کن لوگوں کو؟ فرمایا کہ ذوی القربیٰ۔ اب یہ جو مال ہے دینا کس کو ہے؟ تو فرمایا کہ ذوی القربیٰ اپنی قریبی رشتہ داروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کا مصرف ہے
عشر کا مصرف ہے، فطرانے کا مصرف ہے تو ان پر خرچ کرے، اور یہ ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لو بھائی جی یہ زکوٰۃ لو، لو بہن جی یہ عشر لو، ایسا نہیں، چھپا کر دیں، مگر تمہارے دل میں معلوم ہے کہ میں عشر دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، فطرہ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، بس یہ نیت کر لو یہ رقم زکوٰۃ کی ہے اور یہ مصرف ہے، میں اس کو دیتا ہوں، یہ ضرورت مند ہے، اگر تم اس کو انعام کے طریقے پر دو یا امداد کے طور پر دو تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر نیت شرط ہے، کیونکہ جس طرح نماز بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ دیکھو جن لوگوں کی رقمیں بینکوں میں ہے اور بینک کاٹ لیتے ہیں، اگر یہ نیت کر لے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ ہماری رقم سے زکوٰۃ کاٹ لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر شرط ہے کہ وہ اسلامی ممالک ہو، غیر مسلم ممالک میں اب وہ پیسہ کس کو دیا جاتا نہیں معلوم، اگر نیت نہیں کی پھر زکوٰۃ ان کے ذمہ ہے، ادا نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ یہ کہ وہ خرچ کس جگہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی گور گردن پر ہے، یعنی کہ گردن پر قبر ہے، اس چیز کا بندہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے جو زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی ہے ان کی رقمیں کون سی صحیح جگہ پر خرچ ہوتی ہے، اگر اسلامی ممالک ہے تو ان کے ذمہ دار ہے، وہ پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح ہسپتالوں میں بھی زکوٰۃ ہر آدمی پر خرچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے خاص مصرف ہے، بے احتیاطی سے اپنی گردن کو وزنی نہ بناؤ۔ اسپتالوں میں مریضوں میں امیر بھی ہوتے ہیں، سید بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بلکہ جو مستحق نہیں ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں، میں مستحق ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں بیوہ ہوں، میں یتیم ہوں، سب آگے آگے آتے ہیں۔ اس واسطے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بڑی احتیاطی کرو، زکوٰۃ تمہاری ادا ہو اور تمہاری گردن پر رب کا قرض نہ رہے۔ قریبی رشتہ داروں کی اور بھی مدد کرو، ضروری نہیں کہ ان کو زکوٰۃ پر ہی فارغ کرو، الگ سے دے بھئی ان کو، تو یہ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف والیتامى، اور وہ جو یتیم ہے، یعنی زکوٰۃ کے جو مستحق ہے وہ کون ہے، فرمایا کہ والیتامى سب سے پہلے تو وہ جو یتیم ہے، اور یتیم چاہے اپنی برادری کو ہو یا محلے کے ہو یا اپنے قصبے کو ہو یا کسی اور جگہ کے ہو، تو یہ یتیم بھی تمہاری مالی امداد ہمدردی کے مستحق ہے۔ والمساکین، اور مسکین کو، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو ہے مگر نصاب پورا نہیں ہوتا، نصاب ہے 52.5 تولے چاندی ہے اس کی مالیت، وہ اس وقت تقریباً 4,500 بنتی ہے، اس پر قرض بھی نہیں، اور اب کے زمانے میں اگر پکڑا جائے تو تقریباً 1,000 روپے کے حساب سے تو تقریباً 50-60 ہزار کے قریب اس کا رقم بنتی ہے، اس پر قرض بھی نہیں، اور اتنا سامان اس کے گھر موجود ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ 50-60 ہزار، وہ چاہے نقد رقم نہیں، سامان ہی ہے ضرورت سے زائد، تو جس آدمی کے پاس یہ ہے کہ اس کو شریعت صاحب نصاب کہتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کباڑا رکھا ہوا ہے، بہت پرانا ہے یا پھر نیا ہے، اور کپڑے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ سال بھر نہیں پہنتے، برتن اتنے ہیں کہ آپ اس کو سال بھر یوز نہیں کرتے، کمبل وغیرہ اتنے ہیں کہ آپ نکالتے نہیں، یا پھر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو فرماتے ہیں ٹی وی بھی، یا پھر آپ کے گھر میں زائد سامان ہے جو خرچ کرنے میں نہیں آتے، جو ضرورت سے زائد ہے، تو فرماتے ہیں سب کو ملا کر اگر شاہد بے نصاب بنتا ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، نظر، منت، قسم کا کفارہ، یعنی واجب قسم کا کوئی بھی صدقہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عورت کے پاس مال کتنا ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے، تو بھائی صرف بیوہ ہونا تو مستحق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، 50,000 یا 60,000 ان کے پاس ہوں، ایک پلنگ نہیں آتا، تو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ایک پلنگ ہے وہ صاحب نصاب ہے،
اس پر زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ کوئی شے نہیں لگتی۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے یتیم ہو گئے، تو اگر ان بچوں کو باپ کی وراثت سے اتنا مل جاتا ہے جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگتی۔ یہ ان یتیموں کی بات ہو رہی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، اور مسکین بھی اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکین کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ جو مانگتے پھرتے ہیں۔ فرمایا مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ ہے تو مستحق مگر مانگتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا واویلا نہیں کرتا ہے، اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اس واسطے اپنی برادری میں جو نیک، دیندار، صحیح العقیدہ، نمازی ہو، مستحق ہو تو ان کو دو، بے نماز کو زکوٰۃ نہ دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یاکل طعامک الا تقی، یاد رکھو تمہارا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یاکل طعامک الا تقی، یاد رکھو تمہارا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، خدا سے ڈرنے والا ہو، نمازی ہو۔ غیر متقی کھائے گا تو رب کی نافرمانی کرے گا۔ اگر تم کسی نشے کو زکوٰۃ دے محض اس واسطے کہ یہ میرے رشتہ دار ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور وہ نشہ کرے گا، سنیما دیکھے گا، شراب پیے گا، تو تمہاری حلال کی کمائی ان حرام کاموں پر خرچ ہوگی۔ لہذا سوچ سمجھ کر دو، ہر مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دو۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ آج تو مسلمان قوم کے لیے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اچھے بھلے مانگتے پھرتے ہیں، جہاں چار آدمی دیکھے سوال کر دیا۔ حالانکہ اگر تم ان کی تلاشی لو تو جس سے مانگ رہا ہے اس سے زیادہ رقم اس کے پاس ہوگی، بس عادت بن گئی ہے۔ ہاں اگر اپنا دل مطمئن ہے کہ واقعی راستے میں اس کی چوری ہو گئی، اس کا خرچہ ختم ہو گیا یا ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے، تو اس کو تم دے سکتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امیر ہے لیکن سفر میں ایسی جگہ پر ہے جہاں سے آسانی کے ساتھ اہل خانہ کی اطلاع نہیں پہنچ سکتی، اور وہاں اس کے پاس خرچہ کم ہو گیا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہاں آج کل تو بڑی سہولت ہے، ٹیلی فون جگہ جگہ لگے ہوئے، تار گھر موجود ہے۔ اگر اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا تو وہ یہ کہے کہ بھائی اتنا دے دو کہ میں گھر والوں کو فون کر لوں، مجھے رقم مل جائے گی، میں تمہیں دے دوں گا۔ اور بعض لوگوں نے تو مانگنے کو پیشہ بنا لیا۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا، اور تم نے بھی پڑھا ہوگا، ایک بھکاری نے 1,50,000 روپے ملک بچاؤ اسکیم میں دیا ہے، اور آگے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں جو بھی کما کروں گا اس میں سے حصہ دوں گا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اخبار میں پڑھا کہ ممبئی کے ایک بھکاری کے گھر میں، جھوپڑی کا گھر تھا، بوروں کے اندر پیسہ بھرا ہوا تھا۔ جب اس کے اندر آگ لگی گھر کے اندر تو وہ پیسے اتنے جلے، کہتے ہیں کہ جلے ہوئے پیسوں میں، بوریوں میں سے جو پیسے نکلے تقریباً وہ کروڑوں کے حساب سے تھے۔ اب دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، مانگنے والوں کا طریقہ بنا لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے زکوٰۃ کا مال بھی اس کو دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیے جو معلوم ہے کہ بھی کوئی غریب ہے اور پھر نشہ کرنے والا نہیں ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، ان پر زکوٰۃ خرچ کرے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو ایسے کے پاس اور بھی تو ہوں گے، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃیں کس طرح لگیں گی آپ بتائیں؟ تو اس وجہ سے کہ زکوٰۃ اپنی ہاتھوں سے جا کر دے، خود دیکھ کر دیں، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا کٹھن۔ والسائلین، اور جو مانگتے ہیں تمہارا دل مطمئن ہے اور حالات و قرائن ایسے موجود ہیں کہ واقعی یہ پیشہ ور نہیں ہے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ وفر رقابی، رقاب رقبت ان کی جمع، اس کے معنی ہیں گردن، لیکن اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں۔ تو ایسے غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی کہ لوگ ان کو رقم دے دیتے تھے کہ اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ اس وقت شرعی طور پر غلام ہمارے علم میں نہیں ہے، باقی یہ گنڈا قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں سے عورت اغوا کی اور فلاں ملک میں جا کر فروخت کر دی، اور وہاں سے لیا، سندھ سے لیا ہند میں بیچ دیا، ہند سے لیا اغوا کیا، سندھ میں جا کر اغوا کی اور سرحد میں فروخت کر دی۔ اس وقت بنگال بڑا غریب ملک ہے، وہاں تم کسی عورت کو کہو کہ تجھے ریڈی پیٹ بھر کر ملے گی تو وہ بیچاری ساتھ چل پڑتی ہے۔ تو ایسی کئی عورتیں پاکستان میں لوگوں کے پاس ہے۔
اور لوگوں نے ان کی منڈی لگائی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسی جگہ ہے کہ لوگوں نے عزت کو بیچنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں نے منڈی لگائی ہوئی ہے، بیچتی بھی ہے، بدماشی بھی کراتے ہیں، اور یہ سب کچھ حکومت کے سامنے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اسی طرح بچے اغوا ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا بچہ مر جائے تو ماں باپ کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا بچہ مر جائے تو ماں باپ کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں کے بچے تو کاروں میں آتے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی سخت قانون ہونا چاہیے، اور پھر اس پر بھی عمل ہو۔ اور ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کی اصلاح بہت مشکل ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے ایسے غریب بچوں کو دیں جو اپنے پیٹ کو پالیں اور اپنی عزت کو نہ بیچیں۔ واقام الصلاۃ، اور نماز انہوں نے قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اب دیکھو یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر الگ کیا ہے اور پہلے مال دینے کا ذکر الگ کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں غریبوں کا حق ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حقوق ہے، غریبوں، مسکینوں، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، سب کے حقوق ادا کرو۔ والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورے کرتے ہیں اپنے وعدے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر وعدے خلافی ورزی کرتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ساری امت میں پہلے نمبر کے مفسر قرآن ہے اور تمام امت میں اول نمبر کے فقیہ ہے، وہ البأساء کا ترجمہ کرتے ہیں کہ الفقر، والضراء کے معنی کرتے ہیں کہ السقم، تو مفہوم بنے گا فی البأساء، جب مالی طور پر محتاج ہوں پھر بھی صبر کرتے ہیں، والضراء، اور بدنی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے پھر بھی صبر کرتے ہیں، وحین الباس، اور میدان جنگ میں جب کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ صبر کا بڑا مقام، اور یہ جو مومنوں کو تکلیفیں آتی ہے بشرطے کہ ہوں مومن، تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں سچے ہیں جو تم صرف قبلے کے مسئلے کو لے کر پروپگنڈا کرتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ یہ کام بھی کرتے ہو یا نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہی لوگ متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔